الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فاضلین جس وقت اپنے اپنے علاقوں میں الحمدللہ بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اپنے تعلیمی میدان میں بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اور اپنے اس میدان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ محترم حافظ محمد یاسر محمود صاحب کی معرفت، ان کے تعلقات تعارف کی بنا پر یہاں آج تشریف لائے ہیں۔ ہم جامعۃ الاحسان اسلامیہ تشریف لانے پر اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم جناب فضیلت الشیخ عبدالعزیز ناصر صاحب اور محترم جناب شیخ محب رحیم صاحب البروج انسٹیٹیوٹ میں کسی مصروفیت کی بنا پر تعلیمی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف موضوعات پر گفتگو کے لیے تشریف لائے، تو ان کی بہت مہربانی، آج انہوں نے ہمیں زیارت کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا محترم جناب محب الرحیم صاحب سے کہ ہمیں اور ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائیں۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ دینی علم کو طلب کرنا، حاصل کرنا بلا شبہ یہ بڑے ہی عظیم شرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساری بات کو بیان کرنے میں آدم علیہ السلام کا وہ خصوصی پہلو جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو برتری دی گئی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم پر برتری ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ ان اشیاء کے نام، تو فرشتوں کو نہیں آتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر علم کے ذریعے سے واضح کر دی۔ گویا سب سے پہلا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ رب العزت نے اس کو اگر ایک نمایاں برتری دی ہے تو وہ علم کے ذریعے سے دی۔ اللہ رب العزت نے آدم کی اولاد میں بھی یہ سنت جاری کر دی کہ آدم کی اولاد میں ہر وہ شخص جو علم میں برتر ہے، بلا شبہ اس کو دوسروں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، اور کوئی شک نہیں کہ علم شرعی ہی وہ علم ہے جس کی بنا پر انسان کو فضیلت دی جاتی ہے، اس کو برتری دی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ اس علم شرعی کے حصول میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہو، مخلص ہو، اور جو کچھ سیکھتا ہے اس پر عمل کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اہل علم کہتے ہیں کہ علماء کے شرف کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل علم کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس سے بڑی انسان کے لیے، عالم کے لیے شرف کی بات کیا ہو سکتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے لَتَضَعُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، کہ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر جھکا دیتے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں، جیسے کسی کے آنے پر کوئی قلین بچھا دیا جاتا ہے، پھول بچھا دیے جاتے ہیں، اس طرح طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، گویا وہ ان کے پروں پہ چلتا ہوا تعلیم گاہ تک آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طالب علم کے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں طالب علم کے لیے دعا کرتی، جو لوگوں کو خیر سکھانے والا ہے۔ اس لیے کہ طالب علم جو علم سیکھ رہا ہے اسی میں ہر مخلوق کی منفعت ہے۔
طالب علم بتاتا ہے کہ جانور پر رحم کرنا ہے، چھری تیز کر کے جانور کو ذبح کرنا ہے. جانور بتاتا ہے کہ بلا ضرر کوئی تکلیف دینے والا جانور نہیں ہے تو اس کو مارنا یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. تو گویا اس علم شرعی میں چونکہ صرف اور صرف سیکھنے والے کا بھلا نہیں ہے بلکہ پوری زمین کی اصلاح اور اس کا درست رہنا اسی علم اور اس پر عمل کے ساتھ مشروط ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی الارض بما کسبت ایدی الناس. تو کوئی شک نہیں کہ ہر مخلوق کے یہ لائق بھی ہے کہ وہ طالب علم کے لیے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرے. تو بہرحال ان حدیث سے اس قسم کی حدیث اور نصوص قرآن کریم کی آیات وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت اور اہمیت کیا ہے. اور یہ قدر و قیمت اور اہمیت اللہ تعالیٰ نے جس قدر طالب علم کو بخشی ہے، فرشتے بھی اس سے واقف ہیں اور دیگر مخلوقات بھی اس سے واقف ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر اس قدر و قیمت سے اگر کوئی واقف نہیں ہے تو وہ آج کا خود طالب علم ہے. جو طلب علم کے لیے جب مجلس میں آتا ہے تو اس کا ذہن بالکل کھوکھلا خالی ہوتا ہے، عموماً اس کو کوئی تڑپ اور رغبت نہیں ہوتی. بس اس کا والد اسے مدرسے میں لاتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو بس اس کے ذہن میں سوائے اس کے مدرسے آنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ میرے گھر والوں نے مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا. اس سے زیادہ وہ اس راستے کی اہمیت کو اس راستے کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتا. اس کے اندر کوئی تڑپ، کوئی لگن، کوئی شوق نہیں ہوتا. بس مدرسے میں آیا، داخل ہوا، پھر جیسا مدرسے کا نظام ہے، ترتیب ہے، بس اس میں شامل ہو گیا، وقت گزرتا گیا، بعض اوقات فارغ ہو گئے، لیکن کوئی دل میں تڑپ، کوئی شوق، کوئی علم کے ساتھ وابستگی، کوئی پختگی علم میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے آیا تھا بعض اوقات خالی اس ذہن چلا جاتا ہے. پہلی کلاس کا طالب علم میں داخل ہوا، عبارت پڑھنی نہیں آتی تھی، عربی نہیں آتی تھی، فارغ ہو کے چلا گیا، نہیں عربی آتی، کچھ عبارت پڑھنا نہیں آتی. داخل ہوا تو اسے کچھ مسائل کا علم نہیں تھا، فارغ ہو کے چلا گیا، اسے کچھ مسائل نہیں آتے. ایسے شخص نے اپنے آپ کو ضائع کیا، اسے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کس راستے پر مجھے لگایا گیا اور میں نے کیسے اس راستے کی نہ شکری کی نہ قدری کی. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے کان الرجل اذا اراد ان يتعلم العلم تعبد قبل ذلك 20 سنة. کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں معاملہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا 20 سال پہلے، علم حاصل کرنے سے پہلے 20 سال عبادت میں لگایا کرتا تھا تاکہ اس کا دل تیار ہو جائے، ذہن سازی ہو جائے اور ایک گراؤنڈ تیار ہو جائے، دل صاف ستھرا پاکیزہ ہو جائے جس میں اس نے اس علم شرعی کو سمیٹنا ہے. اور ہم جب جامعہ میں آتے ہیں تو وہی فسق و فجور کے کام، بری دوستیاں، موبائل غلط استعمال کرنا اور غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے سننا، کہے لگانا اور اس قسم کی بری عادات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. کوئی ہماری ذہن سازی نہیں کرتا کہ ہم نے جامعہ آنا ہے تو ہم نے اس تعلیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. پھر جامعہ آنے کے بعد بھی ہماری صورتحال وہی رہتی ہے، جامعہ آتے ہیں اور اسی طرح چلے جاتے ہیں. کوئی شک نہیں کہ ایسا طالب علم بہت ساری ایسی چیزیں جس کی قدردانی اس پر واجب تھی ان تمام چیزوں کی ناشکری کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا سخت مجرم ہے. آپ جانتے ہیں کہ مدارس لوگوں کے چندے سے، لوگوں کی زکوٰۃ وغیرہ سے اور اس قسم کے لوگوں کے جو لوگ پیسے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دین سے محبت کی بنا پر، یہ مدارس انہی چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں. آپ ایک ایک لقمہ جو کھاتے ہیں مدارس کا، ایک ایک لمحے کی جو بجلی استعمال کرتے ہیں، کیا آپ کا اس پہ حق نہیں ہے؟ جو لوگ اس جامعہ پر اور دیگر جامعات پر خرچ کرتے ہیں، کیا وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ آپ 6-7 سال مدرسے میں بیٹھیں، یہاں کا کھانا کھائیں، پنکھا بجلی استعمال کریں اور چلے جائیں؟ نہ آپ کی وجہ سے کوئی امت میں تبدیلی آئے، نہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے، نہ آپ کے خاندان میں کوئی تبدیلی آئے. آپ نے امت کو کیا دیا ہے؟ ایسے طالب علم سے بڑا مجرم کون ہے؟ ایسا طالب علم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ ساری زندگی لوگوں کی میل کچیل پہ پلنے والا آدمی، اور کیوں کر اس کے لیے یہ قبول کر لیا گیا کہ لوگوں کا اس قسم کا مال استعمال میں لائے؟ اس لیے کہ شاید اس سے امت کا کوئی بھلا ہو جائے. لیکن کیا بھلا ہوا اس سے؟ بلکہ اس کو دیکھ کر تو لوگ مدارس کے خلاف ہونے لگے. اس کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے ہیں کہ اس سے تو دنیا کی تعلیم اچھی.
ایسے طالب علم نے اسلام کے ساتھ کیا خیر خواہی کی؟ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اس کے ساتھ انسان نے کیا خیر خواہی کی؟ اس کے انسان نے کیا قدردانی کی ہے؟ اساتذہ نے جو طالب علموں کو وقت دی ہے اس کے ساتھ انسان نے کیا معاملہ کیا ہے؟ اس کی کتنی قدردانی کر لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک ماحول دیا ہے، ایک جگہ میسر فرمائی ہے، اس کی انسان نے کیا قدردانی کر لی؟ غرض یہ کہ ایسا طالب علم اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری چیزوں میں نافرمانی اور ناقدری میں مبتلا ہوتا، اور اس امت کی آفت، اس امت کی پریشانی، اس امت کی مصیبت یہی طالب علم ہے۔ اور اللہ المستعان اکثر طلبہ فی زمانہ اسی قسم کے، جن کے دل میں کوئی تڑپ نہیں ہے، جن کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے، جن کو کسی قسم کی فکر نہیں ہے ہم کون ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے۔ بعض طلبہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑی توجہ کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ علم شرعی حاصل کریں، لیکن وہ اس پر کوئی اعوان و انصار نہیں پاتے۔ کبھی تو اداروں کے مسئلے ہوتے ہیں کہ ادارے میں کوئی علمی ماحول ہی نہیں ہوتا، اگر کوئی طالب علم پڑھنا چاہتا ہے تو ادارے والے تعاون ہی نہیں کرتے۔ بعض اوقات اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو طالب علم کو بجائے اس کے کہ حوصلہ افزائی کریں، طالب علم کو کم علم پر قناعت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات گھر کی طرف سے انسان کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں توجہ سے پڑھ نہیں پاتا، بعض اوقات کلاس میں کوئی ایسا دوست اور ساتھی نہیں میسر ہوتا جو انسان کے لیے خیر پر تعاون کر سکے۔ ایسے طالب علم کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی اپنے ذہن میں رکھے، کسی ایسی جگہ کی تلاش میں نکل جائے جہاں انسان کے لیے ایسے معاون اور ایسے انصار موجود ہوں جو انسان کے لیے علم شرعی میں مددگار ثابت ہو سکے، کہ ان کا ساتھ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کو سرخرو کر سکے۔ انسان کے لیے یہ انتہائی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جرم والی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کا اتنا حصہ وہ اسی طرح ضائع کر دے، برباد کر دے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں طلب علم کی جو مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان سے متعلق ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سب برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اپنے آپ کو اس میں تھکاؤ مت، پھر جا کے کوئی اور کام کر لو۔ بعض اوقات تیسری چوتھی کلاس کا طالب علم ہے بالکل ویسا ہے جیسے پہلی کلاس میں تھا، مزید اپنے سالوں کو، اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے کیا بہتر نہیں کہ کیا یہ ایسا کچھ کام کر لے جس سے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کو مجرم تو نہ ٹھہرے، اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو برباد تو نہ کرے۔ ہاں اگر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اس تعلیم کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے تو پھر اس کے تقاضے اور جو کچھ اس علم کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے، پوری توجہ اور پوری دل لگی کے ساتھ علم شرعی کو حاصل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کل قیامت والے دن جو سوال پوچھا جائے گا وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، کہ اپنی عمر کہاں گزاری ہے، کہاں فنا کی ہے، آدمی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کو جواب تو دے سکے۔ اپنے اندر طالب علموں کو درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے علماء اگرچہ اب وہ تعداد میں بہت کم میں گھٹتے جا رہے ہیں، قیامت کی نشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو قبض کر لے گا، اور اس کے بعد نئے آنے والی پود یا نئے آنے والے علماء وہ بھی تعداد میں اگرچہ کم ہے لیکن بہرحال موجود تو ہیں، وہ انہی مدارس سے پڑھے ہیں۔ اگر وہ انہی مدارس سے تخرج کے بعد قابل ہو سکتے ہیں اور امت کے لیے کارگر ہو سکتے ہیں تو کیا ہم انہی مدارس سے پڑھ کر کیا امت کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتے؟ مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے اندر درد نہیں ہے، فکر نہیں ہے، احساس نہیں ہے، علم شرعی کی حرص نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، ہمیں قدر ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ کون سا ہیرا، کون سی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس کے برابر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہے نہیں۔ اگر ہمیں احساس پیدا ہو جائے تو یقیناً ہم اس علم کے ساتھ مخلص ہو جائے، لیکن ہم کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ کتنے طالب علم ایسے ہوتے ہیں تیسری چوتھی پانچویں کلاس کے، انہیں عشرہ مبشرہ کے نام نہیں آتے۔ کتنے طالب علم ایسے ہوتے ہیں
چھٹی کلاس میں پہنچ جاتے ہیں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ نہیں یاد ہوتا. فضیحت اور رسوائیاں یہ مدارس کے لیے اور طالب علموں کے لیے کہ اتنی دیر مدارس میں پڑھنے کے باوجود کوئی دین کے ساتھ علم شرعی کے ساتھ ایسے امور نہیں ہوتے طالب علم کے بعد جو ظاہر کرتے ہوں کہ اس کو ان سب چیزوں کے ساتھ کو بڑی دلچسپی تھی. انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے, اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے, پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے بارے میں پوچھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. کل کو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دینا ہے اس بات کا کہ اتنی دیر مدرسے میں گزاری ہے اور اتنے لوگوں کا تم نے مال کھایا ہے, والدین نے تمہیں اتنی تڑپ اور محبت سے جامعہ میں داخل کروایا تھا, امت کو ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ کے دین کو ضرورت تھی ایسے افراد کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کریں, تو تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے اس علم شرعی کو حاصل کرنے میں کتنی محنت صرف کی. اگر تو انسان نے دنیا میں واقعی میں جان کھپائی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو, وگرنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. آدمی کو اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہمارے اندر سچی تڑپ اور لگن اللہ تعالیٰ پیدا کر دے کہ ہم بڑے ہی اخلاص کے ساتھ, بڑی حرص کے ساتھ علم شرعی کو جو اس کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم.